بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. چند قیمتی جملوں سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ یہ روشنی ہے، یہ ایک نیا دن ہے، مگر اندھیرا ابھی بھی گہرا ہے. یہ سفر ہے یا بس ایک انتظار ہے؟ یہاں نیکی کا راستہ تو ہے مگر اس پر چلنے کی ہمت کہاں ہے؟ یہ دربار ہے، یہاں دلوں کو سکون ملتا ہے. جہاں عظمت کے مینار ہیں، جہاں پر نور دربار ہیں، جہاں عقیدت ہے وہ روح جو سکون دیتی ہے. کہتے ہیں کہ ہر در پر ایک کہانی ہوتی ہے، کچھ آنسو ہوتے ہیں اور کچھ سکون کی نشانیاں ہوتی ہے. پھر آج یہ کیسی کہانی ہے، یہ کیسا منظر ہے کہ دل کی دھڑکنیں تیز ہیں اور روح مستحر ہے. وہ نور جو یہاں کی مٹی میں بسا تھا، وہ روشنی کا سفر آج کیوں تھما سا ہے؟ یہ احترام ہے یا ایک سوال ہے؟ یہ نیکی کی راہ ہے یا ایک زوال ہے؟ آئیے آج ہم پوچھیں یہ صورتحال کب تک رہے گی؟ یہ گہری رات، یہ تاریخی آخر کب تک رہے گی؟ یہ سوال ہم سب سے ہے کہ وہ عظیم شخصیات جن کی تعلیمات نے انسانیت کو راہ دکھائی، آج ان کے مزارات پر وہ روحانیت اور احترام کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ ان درباروں میں جہاں سکون ملنا چاہیے وہاں ایک منفی ماحول کیوں بن رہا ہے؟ انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو ایسی شخصیات موجود ہیں جو نہ صرف اس موضوع کو سمجھتے ہیں بلکہ اس سے عملی طور پر جڑے ہوئے ہیں. میں تعارف کرانا چاہوں گا اپنے آج کے مہمان کا. ممتاز شخصیت ہیں ڈاکٹر شہزاد علی غازی صاحب، جو کہ 2001 سے ابیہا ٹرسٹ کے سی او ہیں اور عبداللہ شاہ غازی بابا کے خدمتگار ہیں اور سماجی حوالوں سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہے اپنی فکری خیالات اور انسانیت پر مبنی نقطہ نظر کے لیے جانے پہچانے نام ندیم مولوی صاحب. انہیں بھی آج کے ہم اس پروگرام میں اپنی گفتگو میں شامل کریں گے اور اس صورتحال کو دیکھیں گے کہ یہ کب تک ایسا رہے گا اور ہم کس طرح اپنے عظیم ورثے کی حفاظت کریں گے. تو میرے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر شہزاد علی غازی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندیم مولوی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کافی دنوں سے سوچ یہ رہتے کہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام ڈیزائن کرو اور کافی عرصے سے رمضان اور یہ ربیع اول کا مہینہ بھی گیا لیکن کچھ مصروفیات تھی، تو ہم چاہ یہ رہتے کہ وہ مشہور ہستیاں جن کے صدقے میں ہم سب جی رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے بارے میں ذرا سا بتائیے گا کہ آپ نے اس کی جوائننگ ان کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوئے اور یہ شوق کیسے بیدار ہوا اور آپ نے کہاں سے اپنے اس سفر کا آغاز کیا اور آپ کی زندگی کے جو نشیب و فراز ہے وہ کچھ تھوڑا سا ہم سے شیئر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سب سے پہلے تو شکریہ کہوں گا کیونکہ اس حدیث سے ابتدا کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے اپنے دوست کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. کیا بات ہے. تو کریڈٹ تو ندیم بھائی کو جاتا ہے کہ جنہوں نے مجھے انکریج کیا کہ پلیز آپ سلیم بھائی سے ملیں اور آج ہمیں وقت دیں. تو سب سے پہلے تو کریڈٹ ان کا ہے، اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو ہماری محنت کرنا رائے گاں چلا جائے گا. سلیم بھائی اس کے بعد آپ کا شکریہ. تھینک یو. 2001 میں یو ایس اے سے واپس آیا اور جب واپس آیا تو کیونکہ میری لینیج اور میرے والدین کی اٹیچمنٹ آل رسول اہل بیت بزرگان دین سے بہت ہے، اور جو میرے ماموں تھے وہ پاکستان کے پائنیئر پہلے ہومیوپیتھک فزیشین سے تھے، ڈاکٹر سید محمد اختر خان. وہ حضرت بری امام سرکار پر ان کو بہت فیض تھا اور وہ اس طرح فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے. گو ان کا اپنا کلینک ضرور تھا لیکن ان کی کلینک میں بچپن سے مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا اور بچپن سے ریمیڈیز پھر میں نے ڈرائیو کرنا شروع کی. میں دیکھتا تھا کس طرح ٹوٹے حال مریض آتے تھے اور کس طرح ماموں ان کو ہیل کرتے تھے اور جن کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے ان کا فری آف کاسٹ علاج کرتے تھے. میں ان کے مصائب دیکھ کر یہ چیز میرے اندر انٹروین بلڈ ہوتی رہی. جب میں واپس آیا پاکستان، گو کہ میرا جو ایمفیسس انڈر گریڈ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ فیلڈ کا تھا، 4 ایئرس ڈگری کا، لیکن جب میں پاکستان آیا تو میں نے امام زادہ کے در پر جب پہنچا، میرے والدین کی خواہش تھی کہ باہر سے پڑھوں، لیکن جب میں واپس آیا تو میں سیدھا دربار آیا. اور جب دربار پہنچا تو میں نے یہاں لوگوں کے مصائب دیکھے. وہ مصائب اتنے انٹینس تھے کہ سب سے پہلے دربار پہ جو لوگ ان کو گائیڈ کرنے والے تھے، چاہے وہ انتظامیہ تھی یا جو لوگ تھے یا جو ذمہ داران تھے،
میں نے دیکھا کہ لوگوں کا فیتھ جو ہے, جو ان کا بلیف ہے, وہ فٹ بال کی طرح استعمال ہو رہا ہے. اور لوگ ان کے فیتھ کو اس طرح بلیو کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل, میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کروں گا آپ کے فورم سے, کہ کوئی ٹوٹی ہوئی بہن آئی جس کے ہاں 2 سال سے اولاد نہیں ہے, وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہے اور وہ سلام کر رہی ہے اور وہ ہفتوں سے آ کر حاضری کر رہی ہے. اب وہ حاضری کر رہی ہے اور دعا کر رہی ہے کہ غازی بابا کے واسطے وسیلے سے اللہ پاک انہیں صاحب اولاد کر دے. اب جب وہ آتے ہیں سلام کرتے ہیں تو ان کا مرکز صرف امام زادہ کی ہستی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگنے آئے ہیں اور جس کے در پر آئے ان کی درخواست کرنے آئے. اس کے علاوہ ان کا کسی سے کوئی کنسرن ہونا چاہیے, لیکن لوگوں نے اپنے کنسرنز اس طرح انڈورس کیے کہ فلاں کہتا تھا پہلے اس گلے میں ڈالو پیسے, تیسرا کہتا تھا جناب اس ٹوپی میں ڈالو, چوتھا کہتا تھا اگر تمہارے گلے میں جو ہار ہے تم نے منت کا اگر نہیں اتارا تو مصیبت آئے گی. ایک ایوریج انسان جس کی کمائی 30 سے 35 ہزار روپے ہے, وہ پہلے ان نان سینس لوگوں کو فلفل کرے, اس کے بعد وہ دربار پہنچے اور پھر اللہ کے حضور پہنچے مانگے. جس کی ذات دینے والی ہے وہ تو آنکھ بند کر کے دل سے زیادہ شہرت سے نزدیکی دیتا ہے. کیا بات ہے. اور جو یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بھی نظر کروں گا ندیم بھائی کی اجازت سے, تاکہ آپ کے سننے والے سامعین کا یہ انگریو ہو جائے اور اس کو ہم میگنیفائی کر سکیں کہ ہم کس فورم پہ ہم ڈرائیو کر رہے ہیں. حجاج بن یوسف کی تاریخ بہت قبیح تاریخ ہے. حجاج بن یوسف ایک تو بہت ظالم انسان تھا, دوسرا اس کی بربریت کی داستانیں تھیں, لیکن کیونکہ میرے نبی نے فرمایا نیک صالح بات چاہے مشرک یا کسی کافر کی کیوں نہ ہو اس کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ ہر نیک بات اللہ کی طرف لے جاتی ہے. حجاج بن یوسف خانہ کعبہ میں داخل ہوا, اس نے دیکھا خانہ کعبہ سے لپٹ کر ایک شخص رو رہا ہے اور روتا جا رہا ہے. اس نے پوچھا یہ کیوں رو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کی بینائی نہیں ہے. پوچھا تجھے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگا مجھے 20 سال ہو گئے میں خانہ کعبہ سے لپٹ کر رو رہا ہوں. حجاج بن یوسف اپنے گھوڑے سے اترا, اس کے نزدیک گیا, ظاہر ہے حدود حرم تو ہوتی نہیں تھی, اور اس کے قریب جا کر کہا کہ تو 20 سال سے لپٹ کر رو رہا ہے اور تیری بینائی نہیں آئی, میں آئندہ سال آؤں گا اور حج کو آؤں گا, اگر تیری بینائی نہیں آئی تو تیری گردن مار دوں گا اور خانہ کعبہ کے سامنے تجھے قتل کر دوں گا. یہ کہہ کر حجاج بن یوسف چلا گیا. جب اگلے سال آیا تو اس شخص کی بینائی آ چکی تھی اور وہ روتے روتے حجاج بن یوسف سے لپٹ گیا. اب جب لوگ حجاج بن یوسف کے پاس آئے اور پوچھا 20 سال سے یہ کعبے سے لپٹ کر رو رہا تھا, ایسی کیا بات ہے جو آپ نے اسے کہی تھی اور اس کی بینائی لوٹ آئی؟ حجاج بن یوسف نے کہا ندیم بھائی اور سلیم بھائی, اس نے 20 سال اپنے محض ضائع کیے, اس نے 20 سال میں ایک دن بھی دل سے خدا سے نہیں مانگا. سبحان اللہ. اس نے 20 سال میں میرے موت کے خوف سے جو مانگا اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کا خوف نہ رکھیں, آپ میں خدا کا خوف ہونا چاہیے, آپ جس سے طلب کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ جو نان سینس لوگ ہیں وہ مائنس ہو جائیں اور لوگوں کو میں یہ گائیڈ کر سکوں کہ آپ آئیں, کسی کی پرواہ نہ کریں, آپ نے نیاز کرنی ہے اللہ کی راہ میں ضرور کریں, اپنے ہاتھ سے دے دیں, سرکار کے حضور جائیں, درود شریف پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ پاک آپ کی رہنمائی فرمائے گا اور انہی کی جوتیوں کا صدقہ فیض ملے گا. دیکھیے سلیم بھائی اور ندیم بھائی, آج اگر آپ کا شہر کراچی 22,000 فٹ نیچے ہونے کی وجہ سے اگر بچا ہوا ہے نا, تو یہ اللہ کے یہ وہی سفیر ہیں جن کی قدم بوسی کے لیے اجمیر سے خواجہ معین الدین چشتی آئے, نظام الدین اولیاء آئے, امیر خسرو آئے, امیر امیٹوی آئے. اس کے علاوہ حجاج بن یوسف ہو یا محمد بن قاسم ہو یا امیر امیٹوی ہو, ملا حمید الدین محدث کاکوروی ہو, شمس تبریز ہوں, حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی ہوں, میں کہوں بابا فرید ہوں, آپ بابا تاج الدین ناگپور لے لیں, کوئی ہستی لے لیں, ایسی نہیں ملے گی جو قلندر جھولے لال لجپال سے لے کے جو اس دربار پر نہ آیا ہو. اگر فار ایگزامپل ہم آنکھوں والے نہ صحیح, لوگ ہمیں اگر یہ کہیں ہم مشرک ہیں, لوگ اگر ہم یہ کہیں ہم آنکھوں والے نہیں ہیں, تو میں ان سے کہوں گا تاریخ اٹھا کے دیکھیں, شہزادہ دارالشکوہ سے لے کے تاریخ اولیاء سے, کیا یہ ہستیاں آنکھوں والے نہیں تھے؟ یہ تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو آ کر ادب سکھایا کہ جن کی ہستی اور جن کے وجود اور جود و سخا کے صدقے اللہ مخلوق پر کرم اور رحم فرماتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے. تاریخ قیام پاکستان کے بعد سے بھی, 65 کی جنگوں کے بعد سے بھی ہندوستان سے فائٹر پائلٹس آئے تھے اور انہوں نے آ کر 65 کی جنگ کے بعد 1 سال بعد اسی دربار پر سلام کیا, اور وہ صرف اس دربار پر اس لیے آئے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم 65 کی جنگ میں جنگ برساتے تھے تو اس گنبد سے ایک ہاتھ بلند ہوتا تھا اور وہ سمندر میں ٹھنڈا کرتا تھا.
اللہ پاک براہ راست تو پیغمبروں اور نبیوں کو بھی نہیں دیتا سوائے میرے نبی کی ہستی کے. اللہ نے ہر نبی کے لیے وسیلہ فرمایا. اسی طرح اللہ پاک شفا کو بھی وسیلوں سے عطا فرماتا ہے, اور یہی حال اور یہی پرنسپل اس دنیا سے لے کے آخرت تک کا ہے. اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک فرمایا ہے مجھ سے میرے نیک بندوں کا وسیلہ مانگو, مجھ سے نیکی کا وسیلہ مانگو, اللہ کی راہ میں نیک کام کر کے اس نیکی کا وسیلہ مانگو کہ اے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے فلاں کی مدد کر دی, اگر تو میری اس نیکی سے راضی ہو جا تو میرا فلاں یا فلاں کام ہو جائے. دعا کے اندر بھی کس طریقے سے مانگنا چاہیے اس پہ گفتگو کرتے ناظرین. یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر کب تک کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. نہیں صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کے خیال میں ایک عام انسانیت کی خدمت کرنے والا شخص وہ نیکی کی طرف مشورے دیتا مگر خود بتاتا تو ہے لیکن وہ محدود ہو جاتا ہے, کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہر مسلمان کو, بلکہ ہر کافر جو چاہتا ہے اچھا انسان بنے, وہ قرآن پڑھ لے, دین خود بخود اس کے دل میں اتر جائے. سبحان اللہ. اچھا, اب قرآن شریف میں کیا لکھا ہے ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں؟ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی امام ہیں, جتنے بھی آج تک شہادت جنہوں نے حاصل کی ہے وہ زندہ ہے. اب آپ آ جائیں کہ عبداللہ شاہ غازی مزار پہ لوگ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مردہ, تو میں کہوں گا یہ تو شہید تھے. شہید تو زندہ ہے, اور شہادت کی نشانیاں اور شہادت کا جو رتبہ ہے وہ تو اللہ نے ڈیفائن کر لیا. اللہ نے مخصوص طور پہ کہا کہ انہیں مردہ مت سمجھو. اب جب آپ کسی کو مردہ نہیں سمجھ رہے ہو, جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سن سکتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جناب مانگنا تو اللہ سے, بالکل صحیح ہے. یہ تو عبداللہ شاہ غازی بھی کہتے تھے, امام بھی کہتے تھے, ہمارے جتنے بھی نبی پیغمبر جتنے بھی ہمارے دین کا حصہ ہے کہ مانگنا صرف اللہ سے. تو پھر ذرا ایک عام آدمی کی زبان میں کہوں گا کہ آپ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں تو ماں سے بھی تو مانگتے ہیں نا. جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو ماں سے کیا کہتے ہیں؟ ماں میرے لیے دعا کرنا. باپ سے کہتے ہیں, رشتہ داروں سے کہتے ہیں, دوستوں سے کہتے ہیں شہزاد بھائی دعا کیجئے گا, سلیم بھائی دعا کیجئے گا. اور پھر ہم جو دعا کی بات شروع ہوئی ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دعائیں ہیں یہ سلامتی. تو پھر کیوں نہ ہم ایسے شخصیت کو جن کو ہم زندہ سمجھتے ہیں وہاں جا کے حاضری دیں, سلام دیں, سلام کا جواب حاصل کریں اور درخواست کریں کہ ہمارے لیے دعا کریں. دیکھیں جو مرادیں پوری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہے. اور جب نیک لوگوں کی دعاؤں کی طرف آپ جاتے ہیں تو پھر اچھا, اب یہ بات آتی ہے کہ جی مزارات کی جو بے حرمتی کرتے ہیں, جو چرس پیتے ہیں, ڈول پہ ناچتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہ نادان لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود ہی مصیبتیں جو ہے نا بلا رہے ہیں. اس کا سدوپیوگ کیسے کیا جائے؟ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ کون کرے گا اس کو؟ دیکھیں جیسے کہ شہزاد صاحب جیسے جو ہے نا پڑھے لکھے آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اگر ان کو میں تو ان کو علماء کا درجہ دوں, میں ان کو نالجبل اسکالر کا درجہ دوں, تو انہوں نے کیا سٹارٹ لیا؟ انہوں نے کیا کہا کہ جی یہ جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں نا کہ جی اتنے پیسے دے میں یہ تعویذ کر دوں گا, اتنے پیسے دے میں بابا سے یہ کروا دوں گا, یہ ان کے خلاف ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہی جو ہمارے جتنے بھی آپ دیکھیں نا اولیاء ہے, بزرگ ہے, عالم ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہو, کیا کہتے ہیں جی؟ اچھے اخلاق, اچھا سلوک, پیار محبت, سچائی, دین کی طرف جائیں, خیرات کریں, لوگوں کے کام آئیں. اب دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو دوائیاں دوں گا تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا کوئی جاتا ہے کہتا ہے میں نے کھانا دینا ہے تو اس کے لیے اپنی تھوڑی سی زحمت کریں, گھر سے بنا کے لے آئیں, اپنے ہاتھوں سے دے دیں تاکہ مطمئن تو ہو نا. اور پھر اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ پہ دے, آپ نیکیاں کرتے ہیں. دیکھیں ہم بہت پیروں کو مانتے ہیں, تمام پیروں کو مانتے ہیں, پیغمبروں کو مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, مگر کیا ہم ان کے مطابق
زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات سچ. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نا, یہاں صرف پاکستان میں ہی نہیں, اگر ہم ہندوستان کی بات کریں وہاں پہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جناب حاجی علی. اب حاجی علی کون تھے؟ حاجی علی ہندوستان کے سمندر کے اندر ایک مزار ہے وہاں پہ, ان کی بھی بڑی ہستی ہے, ان کی بھی بڑی داستانیں ہیں. تو اس طرح آپ جتنے بھی بزرگوں کے بارے میں اس سے پہلے کہ کوئی غلط بات کہیں, آپ پہلے اس کی تحقیقات کریں. جیسے عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ جناب غازی تو زندہ ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ شہید ہے. نام آپ شہادت پھر ان کی جو میں نے کہا باقاعدہ پڑھیں تو سچ. اچھا سندھ کے بارے میں کہتے ہیں سندھ ایک باب العلم, یعنی علم کا دروازہ کہا جاتا تھا. اس کو سندھ نہیں کہتے تھے, اس کو کہتے تھے باب العلم. اور جتنا بھی جو دین پھیلا نا وہ سندھ سے شروع ہوا. تو یہ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں جو آپ بڑے بڑے بزرگ جو ہے, جو آپ کو اس وقت جو ہے نا لوگ اس کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں اور آل فال جو کہہ دیتے ہیں, وہ پہلے تحقیقات کریں. میں جس تجزیہ میں جو بھی کرتا ہوں, چاہے وہ علم کا ہو, چاہے اکانومی کا ہو, چاہے مذہب کا ہو, میں کہتا ہوں پہلے پڑھو. کیونکہ میرا مذہب میں سب سے پہلے آیا تھا اقرا, اور بغیر پڑھے بغیر تصدیق کیے خدا را کبھی بھی اس زبان سے کوئی الفاظ نہ نکالے. اچھا آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح ندیم صاحب بھی بات کریں, یہ مزارات جو عبداللہ شاہ غازی بابا کے, ان کے روحانی اور تاریخی مقام کے بارے میں ذرا بتائیے گا نا. بالکل میں آپ کو اس طرف لاؤں گا, لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو ندیم بھائی کے اس جملے کو میں اگر تھوڑا میگنیفائی کر سکوں. ندیم بھائی نے جو بات کی نا کہ لوگ مردہ سمجھتے ہیں, قرآن میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 154 کا ذکر کر رہے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اور یہاں ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے لا تشعرون, تمہارا یہ شعور ہی نہیں ہے. تمہارا شعور کی وہ منزل ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد نیکسٹ لیول ہے. جو اہل علم اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو خدا کو تلاش کرنے لگیں, اللہ پاک اپنی عنایت سے انہیں جو درجہ عطا فرماتے ہیں وہ شعور کا درجہ ہے. دیکھیں اللہ کو آپ نہ علم سے دیکھ سکتے ہیں, نہ اس آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, نہ کسی اور چیز سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہماری عقل, ہمارے بزرگوں نے فرمایا ناقص ہے, ہماری آنکھ ناقص ہے, ہمارا برین ناقص ہے. جو ہمارا سیروٹونیم اور ڈوپامین ہے نا, یہ ہماری انڈر ڈیولپ کیپیسٹی سے ہمیں میگنیفائی کر کے اس دنیا کو دکھاتا ہے. آپ اللہ کو جو خالق ہے, جو اللہ نور السماوات والارض ہے, اس ناقص عقل سے دیکھ نہیں سکتے. ثابت یہ ہو اس کو دیکھنے کے لیے ایک سپرلیٹو ڈگری چاہیے. اللہ پاک کیا فرماتا ہے, میری طرف آؤ, میری طرف رجوع کرو, میں تمہیں اس قابل کر دوں گا کیا کہ تم مجھے پا سکو, مجھے دیکھ سکو. دیکھیے آپ اگر کسی ایم این اے, ایم پی اے, کسی ہمارے ایس ایچ او یا کسی کونسلر سے ملنے جائیں تو آپ کو 200 لوگوں سے مل کر جانا پڑے گا. صحیح بات. میں ایک ایسے مان لوں میرے مالک سے ملنے جاؤ گے اور وہ ان 1,64,000 سے پہلے ملے آپ کو چھوڑ دے گا, یا وہ ان اہل بیت سے ملے بغیر چھوڑ دے گا جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا, آج جن کی شہادت کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. دیکھیے اسلام میں تو کوئی فرقے کا تصور نہیں ہے, میں آپ کے فورم سے بتا دوں, جس طرح آپ کا چینل ہے, اسلام میں تو اتنا تصور سرکار نے اور ان کی اولاد نے آسان کر دیا کہ سارے فرقے سرکار نے ختم فرما دیے تھے. اگر جس طرح ندیم بھائی کہہ رہے تھے کہ جو ڈھول کے ناچ رہے ہیں اور جو فریولس یا پریپاسچرس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, یقین کریں میں اور ندیم بھائی ان سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ میرے نبی نے سب سے پہلے پیار کرنا سکھایا. اگر میرے نبی پیار نہ کرتے تو جو عرب جس جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے آج وہ مسلمان نہیں ہوتے. سرکار کو, میرے نبی کو اتارا ہی ایسی جگہ گیا جو کہ فلت سے بھری ہوئی تھی, سرکار نے ہمیں پاک کیا, اور آیات آتی ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا, اور طہارت کی منزل پر لے گئے. تو پیغام اور پیار اگر محبت کی سپرٹ کا نہیں ہوگا تو آپ سرکار کا, پروفٹس کا اور لینیج آف آل رسول, گرینڈ سن آف ہولی پروفٹ کا پیغام نہیں لے جا سکتے. دوسری بات کر رہے تھے کہ مردہ کیوں کہتے ہیں, اس کا میں اور ندیم بھائی اور سلیم بھائی آپ کے فورم سے, ایک آپ کے اس پلیٹ فارم سے بہت ایک آسان قانون ہدیہ کر رہا ہوں جو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, جو نماز نہ پڑھے وہ دین سے باہر ہے. یہاں تک ہم آ گئے. ندیم بھائی جو نماز نہیں پڑھتا سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بالکل صحیح, سب یاد ہو جائے گا. اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز 5 وقتہ ہو یا نماز جنازہ ہو, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی.
آپ کسی کے لیے اصال ثواب کریں، سورہ فاتحہ کے بغیر آپ اصال ثواب نہیں کر سکتے. سورہ فاتحہ ہی بتاتی ہے کہ یہ ہستیاں زندہ ہیں اور ان کا راستہ تلاش کرو. اور وہ آیت یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ حاصل کرو رستہ ان کا جن پر میرا انعام ناصل ہوا. اور دن میں 5 دفعہ اس کو ریپیٹ کرو. اب آپ نہ سلیم بھائی سے پوچھیں نہ ندیم بھائی سے پوچھیں، آپ قرآن سے پوچھ لیں انعام والے کون ہیں. انعام والے ہیں صدیقین، صالحین، شہداء، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جنہوں نے نیکی کی بنیاد ڈالی اور برائی سے منع کیا. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، سورہ بقرہ کا ریفرنس دے رہے تھے، وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی. حضرت یہ آج اگر کراچی آباد ہے، اگر یہ سندھ اور یہ سرکار کا دین آباد ہے، تو یہ امام حسین کا وہ پیغام ہے جو اہل بیت کا پیغام لے کر اہل امامت نے اور اہل ولایت نے دور دور تک پہنچایا. دیکھیے جس جگہ سندھ کی دھرتی میں یہ ہستیاں اگر رونق افروز نہیں ہوتی تو آج یہ دین منور نہ ہوتا، اسلام نہیں ہوتا. وائس رائے جب واپس گیا ہے تو اس نے جا کر کہا تم لوگ بے وقوف اور پاگل ہو، میں ہندوستان پر حکومت کر کے آیا ہوں اور میں نے یہ بات اور راز جان لیا ہے کہ جو بر صغیر کی حکومت ہے وہ تو ایک گریو چلا رہی ہے. انہوں نے کہا وہ گریو کون سی ہے؟ اس نے کہا خواجہ معین الدین چشتی. کہنا لگے ان کی وجہ سے تو وہاں حکومت کرتی ہے، جو بات پوری نہ ہو ان کے در پر جاتے ہیں اور مانگتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہے. حضرت میں پیشنٹس کو دربار پر یہی کہتا ہوں، 18 ایئرز بعد ایڈولیسنس سے لے کر ان کو پیوبرٹی تک پہنچنے تک اگر کوئی ان کو اسٹیریلٹی ہے جسے ہم اردو میں بانچ پن کہتے ہیں، اگر ہماری ایک بہن آئی ان کو 18 سال سے اولاد نہیں ہوئی تھی، سلیم بھائی ندیم بھائی، جو ہمارا اور آپ کا خدا ہے وہ بھی اسی خدا سے مانگ رہی تھی. لیکن جب وہ امام زادہ آئی تو میں نے ان کو نیا پرنسپل نہیں بتایا. میں نے کہا آپ صرف یہ منت کر لیں کہ سرکار آپ کی دعا سے اللہ نے بیٹا دیا نا تو آپ کے نام پہ عبداللہ رکھوں گی، اور اگر بیٹی دی تو آپ کے نبی اور آپ کے نانا کے نام پر زینب رکھوں گی. 1 سال سے پہلے صاحب اولاد ہوئی. نہ میں نے کوئی ڈیفرنٹ خدا کا ایڈریس دیا نہ وہ کسی ڈیفرنٹ خدا کے ایڈریس پہ آئے. میں نے ان کو صرف وہ راستہ رہنما کیا کہ آپ ان کا وسیلہ دے کے مانگیں، مالک منتظر ہے کہ اس کے پیاروں کا ریفرنس اور سفارش کریں اور وہ آپ کے پورا کر دیں. یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت تطہیر کہتے ہیں اسے. سرکار نے اپنی اولاد کے لیے ایک پرنسپل لیا تھا. ہم چاہے جس نہج پر اس کانورسیشن میں پہنچیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہمیں تمام باتیں بھول جائیں لیکن موت کا فرشتہ آنے سے پہلے یہ آیت نہیں بھولنی چاہیے، سورہ اعراف کی. میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا، میرا نبی فرما رہا ہے. میں تم سے اس کا کریڈٹ نہیں چاہتا جو میں نے تمہیں گندگی سے، فلت سے، غلاظت سے نکال کر پڑھایا، لکھایا، 5 وقتہ سجدہ کرنا سکھایا، یہ بتایا مستحب کیا ہے، یہ بتایا واجب کیا ہے، یہ بتایا مسکراتے کیسے ہیں، یہ بتایا چلتے کیسے ہیں، یہ بتایا ماں کون ہے، بیٹی کون ہے. تم پھپھیوں سے نکاح کرتے تھے، تم چچیوں سے نکاح کرتے تھے، تم کعبہ میں برہنہ ناچ کرتے تھے. میں نے تمہیں سکھایا، حج کرایا، تطہیر سکھائی. میں اس کلمہ وحدہ اور مالک کو 5 6 8 نہیں، 1 بتانے کا کریڈٹ نہیں مانگ رہا. میں تم سے یہ کہتا ہوں میرے اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا. کیا بات. اس میں ندیم بھائی ناظرین لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پھر کب تک اس پروگرام میں سلیم ساتیانی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. بڑی دل جمعی کے ساتھ ہم بھی سن رہے ہیں، میرے ناظرین بھی سن رہے ہیں، اور بہت لطف آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے. اور ہم یہ سیکھنے والے کے مراحل کے حوالے سے اپنے اس پروگرام کو ڈیزائن کرتے کہ ہم جو ہے جتنا بھی استفادہ یہ لوگ جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان سے استفادہ حاصل کر کے آپ تک بھی اس پیغام کو پہنچائے اور آپ بھی سنیں. اور پھر اس کے بعد جو نیکی کی راہیں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہماری چینل کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت بنے. اسی طرح کے ہمارے پروگرام ڈیزائن ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم اسی طرف آتے ہیں دوبارہ کہ عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے آپ کچھ فرما رہے تھے. سلیم بھائی، ہم یہ واقف ہی نہیں ہے کراچی شہر میں رہتے ہوئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے شہر میں ہیں. اور میں جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں، یہ بات کوٹ کرتا ہوں، سمندر واقف ہے، سونامی واقف ہے، زلزلے واقف ہیں، لیکن ہم واقف نہیں ہیں. وہ آتے ہیں قدم بوسی کر کے لوٹ جاتے ہیں، لیکن بنی نوع انسان ہے کہ واقف نہیں ہے. اچھا، دربار پر رہتے ہوئے میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ جو لوگوں کا جذبہ ہے آج بھی وہی ہے حاضری کا.
چاہے ابھی ریسنٹلی سیلاب ہو یا زلزلے آئیں، طوفان آئے، جب بھی طوفان یا ان کا تھریٹ آتا ہے لوگ اسی دربار کا رخ کرتے ہیں، آتے ہیں اور قدم بوسی کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی جوتیوں کے صدقے واسطہ وسیلے سے یہ طوفان لوٹا دے، اور وہ طوفان لوٹ جاتا ہے۔ بڑے بڑے اینتھروپولوجسٹ، میٹیریولوجسٹ اس بات پر حیران ہیں کہ 22,000 فٹ نیچے ہونے کے باوجود یہ ایسے ایسے تھنڈر سٹارم جن کا 400 ناٹیکل مائلز برتھ ہوتی ہے اور جن کا ڈرفٹ جو ہوتا ہے 120 130 140 ناٹیکل مائلز ہوتا ہے، وہ کیسے اتنی آسانی سے وڈرا ہو جاتے ہیں اور اس دھرتی پر پہنچ نہیں پاتے۔ دوسری بات، امام زادہ عبداللہ شاہ غازی آپ کا اسم ہے، اور آپ امام باقر کی شہادت کے وقت آپ بہت کم سن تھے، اتنے کم تھے کہ آپ 17 برس کے جوان تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں آپ کو بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے والد زین العابدین ہیں اور ان کے والد امام حسین ہیں اور ان کے والد مولا علی ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنی ہستی میں رہ کر تابعین کو اور اصحابہ کرام تک کو دیکھا، اتنا بڑا درجہ ہے آپ کا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آپ عمر ظاہری میں 30 برس بڑے ہیں۔ میں نے تاریخ اسد الغابہ، اس کے علاوہ تاریخ طبری اور تاریخ الاسلام سے 124 اصحابہ کرام کیلکولیٹ کیے جو کہ غازی بابا کے عہد میں حیات ظاہری میں تھے۔ ایک تو یہ ان کا درجہ، اور پھر یہ کہ آل رسول کا جو پیغام ہے، اہل بیت کا جو پیغام ہے، اس سے منور کرنے والی وہ ہستیاں جو کہ امام زادہ کی ہستی کے بعد آئیں، وہ سب کے سب امام زادہ سے مستفیض ہوئے۔ دیکھیے کربلا تک لے جاؤں گا کیونکہ آپ کا پروگرام شاید اجازت نہ دے، لیکن اگر آپ کے سامعین میرے اتنے جملے اگر سن لیں گے نا، ان کو غازی بابا کا جو پورٹ فولیو ہے نا، اس کا پریفیس ان کو ایبزارب ہو جائے گا۔ کربلا میں 61 ہجری میں ہوا ہے، 11 ہجری میں سرکار کا وصال ہوا، 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہوتی ہے۔ ایک فریم آپ کے ویورز کی سمجھ میں آ جائے گا ہم تاریخ میں کہاں جھانک رہے ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا ہوا ہے، کلیئر۔ جب کربلا میں اہل زمین پر، نینوا پر شہداء اہل بیت کے جسد رکھے ہوئے تھے اور مسلمان ہی ان کو پامال کر رہے تھے، اور جب مسلمان کو پامال کر کے چھوڑ کر جا رہے تھے، ان میں سے ایک جسم تھا جس کو لوگ شہید سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، اور وہ تھے حضرت حسن مسنہ۔ حضرت حسن مسنہ کو آپ کے چچا آئے، آپ کے زخموں کو دوبارہ سے ہیل کیا، اور اس کے بعد امام حسین کی بیٹی فاطمہ الصغریٰ سے آپ کا نکاح کیا، جس سے ہوئے ہیں عبداللہ المحض۔ عبداللہ المحض کے فرزند ہیں حضرت محمد المہدی النفس الزکیہ، اور نفس الزکیہ کے فرزند ہیں امام زادہ عبداللہ شاہ غازی۔ یہ شجرہ ہے غازی بابا کے جد کا، جو کہ ڈسینڈنٹس آف شہداء کربلا ہیں۔ امام حسن اور حسینی سید تو ہیں ہی، لیکن آپ کے جو والد کے دادا ہیں وہ خود جسد انور کے ساتھ کربلا کی زمین پر موجود تھے۔ آپ کے والد نے، نفس الزکیہ نے، تمام بنو عباس کے خلاف اعلان بغاوت کیا۔ سلیم بھائی اور ندیم بھائی، بغاوت کوئی نئی نہیں تھی، بغاوت یہی تھی کہ جو حسین نے فرمایا تھا، ہم جیسا تجھ جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا، اور ہم جیسے تجھ جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ قیامت تک کے لیے اصول سرکار نے طے کر دیا۔ اب جب امام عبداللہ شاہ غازی کے والد تھے، انہوں نے یہی کہا کہ میں حسین نے بیعت نہیں کی تھی، ہم تیری بیعت کیسے کریں؟ منصور کو یہ بات بھائی نہیں، اور اس نے آپ کو شہید کرایا۔ اسی طرح ان کے والد عبداللہ المحض نے بغاوت کی، ان کو بھی شہید کیا۔ ان کے والد حسن مسنہ تھے، ان کو بھی قتل کیا۔ اسی کے ڈسینڈنٹس میں آتا ہے منصور، اور اسی کے ڈسینڈنٹس میں آتا ہے صفا۔ صفا بھتیجا تھا عبداللہ بن محض کا، اور کہتے ہیں روایات میں کہ عمر بن حفظ جو پہلا گورنر تھا، یہ اس کا بھتیجا تھا، جس کو معزول کیا تھا منصور نے، اور عمر بن حفظ کو سیکنڈ گورنر مقرر کیا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا یہ بھانجا یا بھتیجا تھا۔ تمام اس سے پہلے جتنے گورنر آئے تھے جناب، وہ خراج لینے کے لیے آئے تھے، اور منصور کو یہ بات رات دن کھائے جا رہی تھی کہ جس کو بھی وہ گورنر سندھ کا مقرر کرتا ہے، وہ عبداللہ شاہ غازی کی جیسی جھلک دیکھتا ہے ان کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور وہ ان کے قتل کا اقدام چھوڑ دیتا ہے۔ روایت سلیم بھائی اور ندیم بھائی بہت پرانی ہے، آل رسول کو رستے سے ہٹاؤ تاکہ دنیاوی منصب خلافت یا منبر پر بیٹھا جا سکے، اور آل رسول کا ایک ہی پیغام ہے، بادشاہ جہاں کھڑا ہو جائے دربار وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ کیا بات، ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی تاج لا کے پہنائے، کیونکہ خدا نے جن کو قرآن میں تاج پہنایا ہو وہ تاجور ہیں، اور جس نے خدا کی تاج پوشی کو تسلیم کیا ہے نا، قیامت تک وہ حسینی ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ اصول طے ہے سلیم بھائی اور ندیم بھائی
کہ فرقے سرکار نے ختم کیے اور نواسہ رسول نے ان پر مہر لگا کر یہ کہہ دیا یہ وہ لکیر ہے، اس کے ادھر یزیدی ہیں اور اس کے ادھر حسینی ہیں۔ پیغام اسلام بہت آسان تھا، حسین سے محبت کیجئے، سرکار تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، ہم دوسروں کو نیک مشورے دیتے ہیں لیکن خود ان پر عمل کرنے میں پیچھے رہتے ہیں، یہ قول اور فعل کا تضاد کب تک رہے گا ندیم بھائی؟ جب تک کہ مجھے ہم بھی اس میں موقع اپنی دیجیے گا۔ جب تک کہ ہم اپنی نیتیں صاف نہ کر دیں۔ دیکھیں، نماز بھی آپ نیت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، وضو بھی آپ نیت کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، سب سے پہلے کہا ہے نیت کرو نا، نماز کی نیت کرو، وضو کی نیت کرو، نیک کام کی۔ اگر ہمارے نیتوں میں فطور ہو گئی، قول اور فعل میں اگر ہمارے فرق آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ہم دل سے نیت اپنی صاف کر لیں، ہم دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے تو وہ اچھائی ہمارے پاس آئے گی، ہم دوسروں کے لیے نیکی کریں گے تو ہمارے پاس آئیں گی، ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا پلٹ کے آتی ہے۔ ہم نے میں زندگی میں اپنا لیا ہے، جبکہ میں صرف رب کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم تو آپ ہیں، ہم تو تم ہو، ہم تو کہتے ہیں میری کوئی اوقات نہیں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ذرا سے پیسے آ جائے، ذرا سے عہدہ آ جائے، ہم کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں۔ آج تک دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ زمین پہ آ گرے وہ تھے میں، اور جس بادشاہ نے، جس اولیاء نے، جس صحابہ نے، سب نے کہا تو میرا رب، میرے رحمان، میرے رحیم، میرے کریم، آپ ہی سب کو دینے والے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ ہی ہم پہ رحم کرنے والے۔ ہم اکثر کہتے ہیں، سب سے کہتے ہیں کہ دعائیں لیں، ماں کی دعائیں لیں، باپ کی دعائیں لیں، بچوں کی دعائیں لیں، غریبوں کی دعائیں لیں، بزرگوں کی دعائیں دیں۔ تو کیا ہم شہداء کی دعائیں نہیں لے سکتے؟ کیا ہوا؟ تو ہم شہداء کو سلام تو پیش کریں۔ اگر ہم شہداء کو سلام ہی نہیں پیش کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت ہی نہیں کر رہے ہیں، کسی کی دعا نہیں لے رہے ہیں، تو پھر ہم کتنے تنہا رہ جاتے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کسی بھی کام کو نیت سے کریں، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، اس کی کامیابی آپ کی نیت پہ ہوتی ہے، اور پھر کامیابی دینے والا وہ میرا رب کی ذات ہے۔ ہم ذرا سی کامیابی پہ کہتے ہیں میرا عقل، میرا شعور، میرا یہ، اور سیکنڈز میں جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے تب کہاں چاہتا ہے میرا، وہ میرا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں یار وہ تو قسمت تھا۔ نہیں، جو خرابی کی وہ آپ کی وجہ سے تھی، کیونکہ آپ نے دی ہوئی نعمتیں جو میرے رب کی تھی اس کی آپ نے قدر نہیں کی۔ تو جب اچھائی آتی ہے تو رب کی طرف سے آتی ہے، جب دولت بھی آتی ہے تو نعمت بھی بنتی ہے، اور وہی دولت زحمت بھی بنتی ہے۔ وقت اتنی تیزی سے مجھے دو جملے ایڈ کرنے کی اجازت دو جملے نہیں، دیجیے میں گا۔ آپ کو 4 جملے کی اجازت دوں گا، کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک وعدہ ہے آپ سے، اور کیا کہتے ہیں آپ بھی اس ہفتے کے علاوہ اگلی نشست بھی ایک اور لیں گے، کیونکہ آپ کے امی حبیبیہ اور جو آپ کی خدمات ہے اور جو آپ اور بھی ہم چاہ رہے ہیں، میری شاید ندیم بھائی سے یہ آئیں گے تو پھر میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ جو میں یہ 2 جملے ندیم بھائی کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو ندیم بھائی کی خدمت ہے نا، وہ ایک کنونشنل سے ہٹ کر ہے۔ ندیم بھائی نے جو ایگزسٹنس میں آ کر اس نوجوان نئی نسل کو معذرت کے ساتھ کرپٹو کرنسی سے ہٹانے کی کوشش کی ہے نا، یہ انسان ولیوں کی نوکری کر رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی نوکری۔ دیکھیں، اللہ کے ولیوں کے بھیس نہیں ہوتے، وہ آپ کو ہر لبادے ملیں گے، وہ آپ کو پتلون قمیض میں ملیں گے، وہ آپ کو شلوار قمیض ملیں گے، وہ آپ کو وردی میں بھی ملیں گے، وہ آپ کو شہادت میں ملیں گے، وہ آپ کو محاذ پہ بھی ملیں گے۔ کام وہ ہے پرنسپل جو اللہ کا کام کرے۔ تو یہ جو کام کر رہے ہیں نا، نوجوان نسل کو نئی انفلٹریشن، جسے میں کہوں گا، ہم کینسر میں کہتے ہیں جب کینسر پھیل جاتا ہے وہ ایک میٹاسٹیسس سٹیج ہوتا ہے، انفلٹریٹ کر جاتا ہے۔ یہ نئی نسل جو جھٹ امیر بننے پر، جھٹ ٹک ٹاک کے ذریعے امیر بننے کی جو روش میں نئی نسل لگی ہوئی ہے نا، پڑھے لکھے بچے اپنی ڈگریز چھوڑ کر آ کر یا تو وہ یوٹیوبر یا ٹک ٹاک کرتے ہیں یا کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرتے ہیں۔ ندیم بھائی از دا سورس پائنیئر، ان کو گائیڈ کر کے واپس لاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں بیٹا حق حلال سے انویسٹ کرو، حق حلال سے کرو، یہ تمہارے پاس کل ہے پرسوں نہیں ہوگا، چاہے وہ چند دن تک تم فقیر رہو گے لیکن اس فقر میں آرام اور سکون ہے۔ ندیم بھائی نے جو بات کی تھی نا سکون والی، مجھے وہاں حدیث ایک ہدیہ کرنے دیں، اور وہ قیامت کے حساب سے اور ان کے کام کے مطابق ہے۔ حضور علیہ السلام علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو، قیامت ایسی آئے گی کہ امانت ضائع کر دی جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا سرکار امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو صاحب منصب ہوں گے، وہ لوگ جو اس کے اہل نہیں تھے۔
یعنی وہ لوگ منصب پر بیٹھے ہوں گے زبردست۔ جن کا وہ ڈومین ہی نہیں ہے. اوہ، یعنی جب ڈومین والے نے وہ تو امانتیں ضائع ہوں گی، تب سمجھ لینا قیامت نزدیک ہے. یعنی ہر وہ انسان بندر نچا رہا ہوگا جس نے بندر نچانا سیکھا نہیں ہوگا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اس وعدے کے ساتھ کہ ایک پروگرام اور مزید آپ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. ندیم بھائی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. مشروط اس وعدے- ندیم بھائی. ہاں ٹھیک ہے، محبت ہے آپ دونوں کو. مل کے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، مجھے بھی وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس پروگرام کو سمیٹوں کہ کس طریقے سے کچھ الفاظ ادا کروں، اور نو ڈاؤٹ کہ ایسی شخصیات کے سامنے آپ ہمیں میں الوداعی کیا- جملے کیا لفظ ہو دونوں کو الوداعی جملے ضرور دیں گے. جی آپ کے آپ الوداعی جملے دے دیں. میں یہی کہوں گا کہ اپنی پیغام نیتوں کو صاف کرے، اور میرا رب سننے والا ہے، وہ سنے گا. بس دعاؤں کے لیے ہاتھ زیادہ ہونے چاہیے. سبحان اللہ. زرین بھائی، میرا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، پیغام بہت پرانا ہے اگر اسے آج اختیار کر لیا جائے. میرے حسین نے کہا تھا، جب تمہیں یقین ہو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا پھر کون تمہارے خلاف ہے. ٹھیک ہے، میں انہی جملے کے ساتھ کہ اپنا بھی احتساب کرے اور سامنے والوں کے ساتھ مل جل کے کام کرے تو ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.